So how should Good. we start? Are you going to? Ji, Assalamu alaikum, audience. We're back with our second session. Welcome to day 13 of Startup Summer School, which is a 4 weeks roller coaster ride of entrepreneurship. जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि अपने आइडिया से एक बिजनेस तक कैसे पहुंचना है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एक रियल बिजनेस और स्केलिंग तक कैसे लेके जाना है. वीक 3 इज ऑल अबाउट स्टार्टअप, अपने स्टार्टअप कैसे बनाना है. और आज का दिन खास तौर पे हमने डिस्कशन पे रखा है स्टार्टअप इकोसिस्टम की, ताकि आपको आप समझें कि आप किस मार्केट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार्टअप का लैंडस्केप क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, चैलेंजेस क्या है, और इंडस्ट्री के अंदर कौन से लोग हैं जिनको आपको फॉलो करना है, ये कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिनसे आप सीख सकें. और इसी तरह के एक बहुत एक्साइटिंग इन्फ्लुएंसर आज हमारे साथ है, मिस्टर अजहर रिजवी. अजहर रिजवी इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम. इन्होंने एक बुक भी लिखी पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम पे. बहुत वेल कनेक्टेड है टू ऑल द स्टार्टअप इकोसिस्टम. इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, हर जगह पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है. अजहर भाई का वेलकम ऑन बोर्ड. अजहर भाई, अजहर भाई बहुत आपको शुक्रिया. Thank you for the generousness आपकी introduction. I'm overwhelmed. Thank you so So, clearly. I sir, can hear you clearly, and thank you very much for the overwhelming. So nice of you. thank you very much अजहर भाई. मेजर जनरल उबैद बिन ज़िक्रिया, वाइस चांसलर लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी हमारे साथ हैं, और मेरी को होस्ट है बख्तावर. आज बख्तावर. Hello everyone and a very good morning to all of you. I hope Aziz साहब के साथ ये हमारा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है because he's known in the market for his capabilities since a long time, and a lot of students actually would be really encouraged to know his story, and we'll look forward to the discussion we're going to have. I mean, I feel honored. मैं आज से Thank you very much. और मैं अभी आते हुए जनरल साहब जी go ahead. जी सर, जी प्लीज आप बात करें. मैं कहता मैं अभी आने से पहले आपका लिंक्डइन पे मैं जनरल साहब का लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल देख रहा था, एंड वेरी इम्प्रेसिव माशाल्लाह. जनरल साहब, आप 3 मेजर एरियाज में काम किया है, जहां मैं भी पिछले 5-6 साल से कोशिश कर रहा हूं विद IST, विद NASSCOM, विद KRL, SPD के साथ. और मैं लोगों से यही कहता हूं कि हमारे पास पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो मैन पावर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है इन बिल्डिंग सो मेनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट हैं, डिफेंस के हो, जो भी हो, उसमें आप सेमी कंडक्टर भी हैं, आपने अल खालिद पे काम किया है, एमिनेशन पे काम किया है. तो पाकिस्तान तो इज टोटली इनरिच्ड एंड अबंडेंट विद ऑल द रिसोर्सेज. देयर इज अ जनरल परसेप्शन कि वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी. by far, by any standard, we have got the latest technology, and the whole idea is कि किस तरह से अब इस टेक्नोलॉजी को जो हम डिफेंस सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं, इसे इंटीग्रेट किया जाए फॉर कमर्शलाइजेशन मासेस. मेरा एक वर्कशॉप है 5 दिन की जो मैं कंडक्ट करता हूँ, और वो है कमर्शलाइजेशन ऑफ डिफेंस रिसर्च फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन. हाउ कैन वी टेक अल खालिद 10 टू अ 500cc कार कि उस पर हम कर सकते हैं, और किस तरह से हम इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं. तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में हम बिल्कुल एक राइट टाइम पे हैं टू लॉन्च आवरसेल्फ. और जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में बच्चों के साथ मैं 14 साल से 15 साल से काम कर रहा हूँ. तो आई वर्क विद द होल जनरेशन, एंड एवरी 5 years आई सी एन अपग्रेड. Every 5 years a new batch comes in, 4 years, 5 years, and the new lot is better than the last lot. And slowly and gradually we are moving ahead towards, mashallah, next 5 years I see a lot of good startups happening in Pakistan. So I'm very upbeat. General Saab, pleasure to be with you on this panel, and inshallah, hopefully the two of us can work together in promoting entrepreneurship in Pakistan. जी सर, थैंक यू वेरी मच. आपने सॉरी इमरान, प्लीज गो अहेड. सर, मैं आप भी आज हमारे गेस्ट हैं सर, बिकॉज आई वांट कि आप थोड़ा सा उस जो $500 बिलियन इकोनॉमी विजन है उसको शेयर करें, ताकि उस डिस्कशन को हम अजहर भाई के साथ फर्दर बिल्ड करें कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव थ्रू $500 बिलियन एंड व्हाई $500 बिलियन. राइट. So इसमें मेरे ख्याल में since I have been talking on this subject for quite some time, but today I think you want it to be targeted to Azhar Saab because now that he has gone through my LinkedIn profile, so it becomes my now counter offensive also to be launched.
as they say in the army. Azhar साहब, ये जो 2 पॉइंट आपने कहे हैं, we are absolutely in consonance. One is that मेरा एक मोटो है जो मैं सारी उम्र अपने बच्चों को, मतलब I'm 40 years into academics now, मैं हमेशा कहा करता हूँ पाकिस्तानियों के लिए, we are second to none. और ये डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस है, और मैंने तकरीबन 56 कंट्रीज देखी हैं. आई बीन इन चाइना फॉर 4 years. आई मीन अमेरिका को देखा मैंने, बड़े बड़े, मतलब ये जितने भी आप समझ लें इकोनॉमीज को देखा है बड़े क्लोजली. मैं आज भी कहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं मेंटली दे आर सो अलर्ट, दे आर सो ब्लेस्ड कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. इट्स जस्ट चांस कि इनको मिल जाए. दे आर सेकंड टू नन. And somehow or the other, we have actually practically proved it, demonstrated performance. Similarly, जो दूसरा point आपके साथ मेरा बहुत ज़्यादा जाता है, I am a proponent of indigenization, and I always, and in fact, जब इमरान के साथ मैंने 14-15 साल पहले जो mentorship शुरू की थी, I actually designed मेरी MSc का thesis भी था. It was a design of computer for Al-Zaraf. इस पे हमें टेक्नोलॉजी में कोई हमें हेल्प नहीं करता था, तो एब इनिशियो हमने स्टार्ट किया था, कहीं से इधर से चीज ली उधर से ली. वी हैड नो आइडिया कि ये कैसा है, क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमें कोई पढ़ाता है और ना ही हम इस पे कोई एक्सक्लूसिव है थोड़ी सी, लेकिन वी डिड इट. और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने अनलाइक थीसिस ओनली ऑन पेपर, मैंने उनको ये कहा था कि जी अगर ये बन गया तो मुझे थीसिस में मार्क्स दीजिएगा, अगर ना बना तो फिर आप 0 कर दें. And ultimately we actually fired from that tank. कोई उसमें बैठता नहीं था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई बॉम्ब फट जाएगा या प्रीमेच्योर हो जाएगा, but it did. मुझे अल्लाह ताला ने फिर एक छोटा सा मौका दे दिया कि I became DGMP, Director General Military Production, Munition Production. मेरे पास 600 प्राइवेट कंपनीज जितनी भी हैं पाकिस्तान की, टोटल पाकिस्तान की कंपनी, they were under my उस वक्त का हमारा, जरा उसकी ग्रीन बुक देखिएगा, उसमें हमने पूरे का पूरा डाटा इकट्ठा किया, कौन कौन सी कॉमन टेक्नोलॉजीज निकाली हैं, हमने डुअल यूज टेक्नोलॉजीज निकाली. और उसमें आपको पता है कि ये यासूब ट्रक था हमारा, नई ये जीप थी आपकी. उसके अलावा इस वक्त हमारे 3 प्रोजेक्ट्स जो है स्टेट ऑफ द आर्ट. वन इज ड्रोन सिस्टम था, हैंड लॉन्च्ड, बैकपैक में 4 ड्रोन्स लेके जाते थे और शॉर्ट रेंज. वो इंडक्टेड है आर्मी में आफ्टर गेटिंग अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर दी फॉरेन कॉम्पिटिटर्स. तो मैं इस बात को प्रूव करता हूँ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं डिफेंस इंडस्ट्री में, और वी आर सेकंड टू नन अगर उसको हम सही इस्तेमाल करें. मेरे ख्याल में हमारा बहुत बड़ा फ्यूचर है, मेरा और आपका, इस CGI के साथ मिलके ये जो इनोवेटर्स को आगे लाने का बहुत ज्यादा स्कोप है. तो अब मैं थोड़ा सा, ये जो इमरान ने मुझे 500 बिलियन की बात की है, $500 बिलियन का एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी सिंपल. कि पाकिस्तान की नॉलेज इकोनॉमी इन 10 years $500 बिलियन पे ले जाना, on the face of it seems almost a very ambitious target, but let me tell you, if you break it down into a logical and a strategic plan, it doesn't really जब आप इंशाल्लाह जब हम प्लान बना लेंगे तो हमारा इरादा ये है कि जो हमारे ये जितने भी स्पीकर्स आ रहे हैं और हमारे गेस्ट आ रहे हैं, इनको एक एक्सक्लूसिव मीटिंग में दिखाएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, and that is the time when we'll get your inputs. We are not going to reinvent. इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं छोटे छोटे हिस्सों में, और उसको मैं कहता होता हूँ जिगसॉ पजल. You are actually having pieces of the whole picture. So 500 billion is a bigger picture, and then you have smaller pieces, and those pieces will be actually distributed to everybody, and people should excel in those. And once that part is complete, we will complete the picture also. ये है सारा concept उसका. और दूसरी चीज ये कि हमारा इसमें जो सबसे बड़ा emphasis है, वो ये नहीं है कि हर आदमी जो है वो इनोवेट करके सिर्फ पैसा बनाए. हम ये चाह रहे हैं कि इनोवेशन ऐसी हो जो कि स्केलेबल हो हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि अगर एक चीज कराची में बनी है, उसको लाहौर में भी बनाएं, उसको गिलगित में भी बनाएं, उसको पेशावर में भी बनाएं, तो वही चीज रिपीट हो रही है, बट इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस. इट इज नॉट impinging on anybody's domain, वो उसका फायदा नहीं हो रहा, बल्कि ये आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस थे और डिफरेंट लोकेशंस की वजह से they may come up with even better and better ideas. और दूसरी चीज ये है कि आप एक मुख्तलिफ ईयर के अंदर चले जाएं जहां पर के हायर एंड की आप टेक्नोलॉजी को लेके आएं और उसमें नंबर्स कम हो लेकिन उसमें पैसा ज्यादा हो.
اور پھر obviously اسٹیو جابس ٹائپ کے لوگ بھی پروڈیوس ہو سکتے ہیں, وائی ناٹ, علی بابا, یہ سارے بھی وہی لوگ تھے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن جو نیچے کیوں ہم نے زیادہ پھیلایا ہے, بیکاز ہمارے پرابلمس دو ہیں. ایک تو ہر آدمی کو جاب ہے نا, مطلب جاب سیکر کی بجائے وہ جاب گیور ہو, وہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہماری اتنی بڑی یوتھ بلج ہے نا, اس کو کہیں امپلوائے کرنا. تو اگر ایک چیز کو آپ 10 جگہ ریپیٹ کریں گے تو وہ 10 آدمی جاب کے اوپر امپلوائے ہو گئے. تو جاب پروویژن اینڈ امپلائمنٹ جو یہ یوتھ ہے, یہ ہمارا مین ایمفیسس ہے, اور ڈائریکٹلی وہ پھر جا کے کنٹریبیوٹ کرے گا ٹوورڈ 500 بلین اکانومی. سو پیسہ بھی بنے گا اور جابس بھی ملیں گی, اور اس طرح ہر آدمی انوالو ہو جائے گا, he becomes a stakeholder. This is the overall concept. نہیں, اٹس اے فیبولس کانسیپٹ. اور یقین مانیے میں کیونکہ اب 15 سال سے 16 سال سے آئی ہیو بین ٹریولنگ فرام کوئٹہ ٹو مالاکنڈ. میں مالاکنڈ یونیورسٹی تک پڑھانے گیا ہوں, اور فیکلٹی کو بھی پڑھایا ہے, بچوں کو بھی پڑھایا ہے. اور اس سے زیادہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے جب آپ کی مالاکنڈ اسٹوڈنٹس کی جو آل گرلز جو ٹیم ہے وہ MIT میں جا کے کمپٹیشن ون کرتی ہے. اور وہاں سے میرے جو میں نے MIT کے ساتھ بھی کام کیا ہے, تو ان کے پروفیسرز مجھے فون کرتے ہیں کہ ویئر آر دیز گرلز فرام. تو میں کہتا ہوں مالاکنڈ. وہ سرچ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ 8 سال پہلے کی بات ہے کہ دس پلیس از ان ڈسٹریس, ہاؤ کین دے بی لیونگ دیر. میں نے کہا یو واچ CNN اور یو واچ می, اف یو واچ رضوی TV, دس از دا فیکٹ آف لائف. اور پھر وہ ون کرتی ہیں, پھر کہتے ہیں یہ انگریزی کہاں سے اتنی اچھی سیکھی. میں نے کہا یہ ہمارے پٹھان ہیں, ان کا ایکسنٹ ہی انگریزوں والا ہوتا ہے. They might have never gone to Peshawar. Are you kidding with us, Azhar? میں کہا no, this is the talent we have, alhamdulillah. So you are absolutely correct. اور جو آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ نے 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی, جس پہ میں بچوں سے تھوڑا سا آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہوں گا. جنرل صاحب نے ایک بات کی کہ کس طرح سے ایک پروڈکٹ کو انڈیجنسلی پروڈیوس کیا جائے, اینڈ دیٹ پروڈکٹ شوڈ بی ڈیولپڈ بیسڈ آن دا مارکیٹ نیڈ. سو فار ایگزامپل بچوں, اگر آپ لوگ ایک UPS بنا رہے ہیں, اب آپ ایک UPS لو کاسٹ بناتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں. جنرل صاحب نے کہا کہ $500 بلین کی, تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ اگر آپ 3,000 روپے کا لو کاسٹ UPS بنائیں, تو اس وقت پاکستان میں 1,40,00,000 گھر ہیں which are living below the poverty line. You just multiply 3,000 rupees with 1.4 crore, that comes into billions of rupees. So that is the market size that we have. But for a startup to be successful, اچھا یہ جو لو کاسٹ پروڈکٹ ہوتی ہے, ان کی مینوفیکچرنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کو آپ لو کاسٹ اور ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ان ویریس ایریاز, لائک گلگت میں آپ بنا سکتے ہیں, آپ چترال میں بنا سکتے ہیں, آپ کراچی میں بنا سکتے ہیں, لاہور میں. لیکن ہر ایریے کے لیے ابھی ہمارے جو پرابلم میں دیکھتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ اسٹارٹ اپ کا ماڈل دیکھ لیتے ہیں, انڈیا کا یا چائنا کا یا ایتھوپیا کا, اور اسی ماڈل کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے بچوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ان آرڈر ٹو اسٹارٹ اے پروجیکٹ اور اسٹارٹ اپ, یو نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف مارکیٹ انالیسس. اینڈ مارکیٹ انالیسس سے مطلب یہ ہے کہ آپ جس علاقے کے لیے چیز پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں اس کے ڈیموگرافکس کو دیکھیں, اس کے سوشیوگرافکس کو دیکھیں, اس کے سائیکوگرافکس کو دیکھیں. تو یہ پروجیکٹ میں نے کروایا تھا UPS کا 2010 میں NED یونیورسٹی کے بچوں سے, اور انہوں نے پھر ریئلائز کیا کہ اگر جو کراچی میں کوسٹل ایریاز کے لیے UPS بنے گا, اس کے لیے پارٹس پلاسٹک کے ہونے چاہیے بیکاز یہاں کروژن زیادہ ہے, اور جو NWFP کے لیے بنے گا تو وہاں کے لیے ان کو دوسرا میٹل چاہیے. اور پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ کراچی میں اس زمانے میں بجلی صرف 2 گھنٹے جا رہی تھی, اور KPK میں اس زمانے میں 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی 2010 میں. تو دے ریئلائز کہ کراچی میں ایک UPS بن سکتا ہے 1,800 روپے کا, which can be sold for 2,400 rupees. But in order to get it to 8 to 10 hours, first of all it is impossible, and second تھا کہ وہ مہنگا بہت بنے گا. سو اپنی مارکیٹ کو جب سلیکٹ کرو تو وہاں کو اچھی طرح سے ریسرچ کرو, اس کی سوشیوگرافک, ڈیموگرافک, سائیکوگرافک پہ, اور اس کے بعد تم پھر بیٹھو ایک روڈ میپ کے اوپر. تو اسی طرح ایگریکلچر سیکٹر میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. جنرل صاحب میں 2016 میں ایک عمرہ کرنے گیا تھا, میں کافی زخمی ہو گیا, تو میں 2-2.5 سال پلنگ پہ. اس کے بعد جب میں کھڑا ہوا تو میں نے ٹنڈوجام یونیورسٹی کے ساتھ کام کیا, and that was my first exposure to the agri sector. And now I will come to the agri sector part. I personally feel کہ ابھی ریسنٹلی صدر صاحب نے مجھے, الوی صاحب نے کمیٹی میں انکلوڈ کیا ہے, تو میں 3-4 دفعہ اسلام آباد آ چکا ہوں, آج کل بھی اسلام آباد میں ہوں اس میٹنگ میں.
تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں نے تو یہ ریئلائز یہ کیا کہ 55 سال میں نے MIT کے ساتھ کام کیا, 450 کمپنیز کو ٹرین کیا, 25,000 اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا. But had I an opportunity, a vision, I would have only worked in the agri sector. Because there's so much scope in the agri sector. Our 70% population is from agri sector. ہماری ووکیشنل ٹریننگ کا میں نے ان کو 2 جنرل صاحب آپ سے بھی شیئر کروں گا, 2 ویژن پیپر میں نے بھیجے ہیں صدر صاحب کو بھی اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو بھی, جو اسٹیپٹا جی میں آپ سے بھیجوں گا, شیئر کروں گا انشاءاللہ. میں نے ان کو یہ زیادہ بنا کے بھیجے. میں نے کہا دیکھیے اب اچھا ٹنڈو جام یونیورسٹی کے ساتھ میں نے 2 کام کیے. ایک تو وہاں پورا پروگرام رن کیا, اس کے بعد پھر میں نے وہاں پہ ریئلائز کیا کہ اس وقت ہمارا 3 کروڑ بچہ باہر پھر رہا ہے, وہ کبھی اسکول نہیں جائے گا, ڈراپ آؤٹس ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو میں نے 6 مہینے کے 3 مہینے کے ان کے لیے ایگری سیکٹر کے پورے ووکیشنل ٹریننگ پروگرام بنوائے ان کی فیکلٹی سے. اور میں نے کہا ایوری کڈ ان پاکستان مسٹ بی ٹرینڈ آن ڈرپ فارمنگ, ٹنل فارمنگ, ان سب چیزوں پہ. آپ اس کو وہاڑی میں ایک بچے کو سکھا دیتے ہو الیکٹریکل وائرنگ, ٹھیک ہے نا, یا پلمبنگ, وہاں گھروں میں اس کا کام وہی چل رہا ہے, وہ لاہور بھاگ کے آتا ہے, پہلے وہ خوار ہوتا ہے, ذرا بہتر ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. اگر آپ اس کو زمین کی ٹنل فارمنگ پلمبنگ سکھا دو, وائرنگ سکھا دو, تو وہ بچہ پھر 1 ایکڑ پہ 1 لاکھ کما سکتا ہے. تو بہت زبردست بات کی ہے جی. یہ ہمارے آج کے بچوں کے لیے آئی تھنک یہ دس از دا بگیسٹ ٹیک ہوم آئیڈیا کہ یہی ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں. آپ اپنے ایریا میں دیکھیں, ایگری از ون آف دی بگیسٹ تھنگ جو کہ آپ کی ہارزونٹل جو ہے نا جاب کریشن, اس میں بہت بڑی ہیلپ کرے گا. سوری جی. اچھا آپ کی ایجوکیشن جو ہے نا, آپ سب جو یونیورسٹی گریجویٹس ہو نا, آپ سب کی ایجوکیشن جو ہے دیٹ از پیراماؤنٹ, ٹھیک ہے نا. میں ایک دفعہ وائس چانسلرس کی ٹریننگ کر رہا تھا لاہور میں 2012 میں. تو میں نے جنرل صاحب یہ کہا کہ پرابلم یہ ہے کہ جو 5ویں جماعت پاس ہوتا ہے اس کو آپ مدرسے بھیج دیتے ہو, 10ویں جماعت پاس ہوتا ہے اس کو آپ فوج میں بھیج دیتے ہو, اور جہاں پڑھ لکھ گیا وہ لمز آیا, لمز کے چلا گیا باہر. اب ہی از ڈسکنیکٹڈ ٹو ہز ہوم گراؤنڈ. اس کے بچے امریکہ سے آتے ہیں, تو جس ماں کے سر سے آپ کو سرسوں کی تیل کی خوشبو آتی تھی, وہ کہتے ہیں گرینڈ ماں ہیئر اسٹنگس. آپ نے تو جڑوں سے کاٹ دیا پوری اپنی اس کو. 70% آبادی جو ہے وہ اتنی ماڈرن ہو گئی ہے کہ وہ نہ نانا کی بات سمجھتی نہ دادا کی بات سمجھتی ہے. Nations do not succeed by transmitting themselves as foreigners. We are Pakistani. We should be proud Pakistani. We should speak our regional languages. اردو بولیں, پنجابی بولیں, اور اپنے ایریا میں کام کریں. آپ اپنے گاؤں دیہات میں یو کین بیکم اے بلینئر. میں ابھی ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو. کمپوسٹ ہوتا ہے جو آپ بناتے ہیں کھاد فرام ویریس اپنے ان سے نا چیزوں سے بناتے ہیں آپ, گھر کے ویسٹ سے بھی بنتا ہے جی, کاؤ ڈنگ سے, پھلوں سے. تو میں 50 ٹیموں کو ٹرین کر رہا تھا. تو ایک دن میں پہنچا وہاں پہ ٹنڈو جام, تو ٹیموں کے ساتھ میری میٹنگ تھی. تو یہ 5 بچے آپس میں لڑ رہے تھے سندھی میں, اور یہ پاگل ہو چریو ماں. میں کہا بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ کہنا سر اس نے کیلکولیشن کی ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتی سے. میں کیا کیلکولیشن؟ آئی سیٹ ڈاؤن ود دیم. تو دے ہیڈ اے روڈ میپ کہ دے ول بیکم اے 1.8 بلین روپی ریونیو آرگنائزیشن ان 5 ایئرس. تو میں نے کہا اس میں کیا غلطی ہے؟ کہنا کہ سر ٹنڈو جام میں کبھی 1 ارب روپے کی کمپنی بن سکتی ہے؟ اچھا. میں نے کہا یہ کیسے نہیں سکتا, بیٹھے صاحب اس کے. میں کہا یہ اب بھی 25-30 کروڑ سے کم ہے. سو باٹم لائن جنرل صاحب میرا اور آپ کی, اور ماشاءاللہ بختاور یہاں پر ہیں, عمران ہیں, we need to go back to our students. We need to help them to come with indigenous business model, and each and every business model I can assure you will be but 200, 300, 400 بلین روپے کا ہوگا. وہ اسی سے آپ کی یونیکارنز بنیں گی, لوکل یونیکارنز, and they will provide job opportunities. They will provide, اور اس کے لیے آپ کو کوئی ہائی ٹیک نہیں چاہیے. You do not need any high tech education. یہ ہم آپ کر سکتے ہیں. ابھی یہ جنرل صاحب کے ساتھی تھا نا, تو ان کے ایم ایس مجھ سے کہنے لگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں کہا چیف صاحب سے کہو 1 لاکھ ریٹائرڈ فوجیوں کو ایگری سیکٹر میں لگا دے ٹریننگ کے اندر. یہ کل ہی میں نے, عمران آپ بتاؤ, کل ہی میں نے ان سے بات کی تھی کہ وہ جو ہمارا 5 لاکھ ریٹائرڈ ہے اس کو ہم کہاں استعمال کریں گے, کیونکہ وہ آیا تھا, آپ جیسے لوگ ان کو مل گئے تھے, مطلب کراچی والے لوگ نا, انہوں نے ان کے پیسے کھا لیے, سب ختم ہو گیا, اب ان کو پیسہ کوئی نہیں رہ گیا. میں نے کہا جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے, فوجیوں کے ساتھ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کو یس سر کہے اسے آپ سب آرڈینیٹ سمجھتے ہیں.
गाड़ी वाला आपको यस सर कह के बस सर कह के निकल जाएगा। अगर आप अपना पैसा दफा नहीं करेंगे तो एग्री सेक्टर में इतना स्कोप है। अगर आप आर्म फोर्सेस के लोगों को बिफोर द रिटायर 35 साल में आप रिटायर कर देते हैं उनको, अब वो क्या करे? पिस्तौल में खड़ा है घरों के बाहर, सेंड हिम बैक टू हिज लैंड। 1 एकड़ के ऊपर वो लाख रुपए कमा सकता है। बिजनेस मॉडल जो काम हो रहा है। सो मेरे ख्याल में बच्चों को मैं आजकल बेताशा यही प्रीच कर रहा हूँ, और अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसपे मैं फोकस कर रहा हूँ हाउ टू प्रमोट एग्री सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप। मैं कहता हूँ इतनी जबरदस्त आज आपकी टेक होम जो है ना, ये सिर्फ यही बहुत बड़ा हमारा आपने काम कर दिया आज। नहीं, वो अल्लाह कराता है। मुझे लाने की वजह इसीलिए यहाँ पे है कि आई थिंक समथिंग ना, कोविड ने एक चीज सिखा दी है कि आप कल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। जो लोग बैठे थे इसके हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सारी टेक्नोलॉजी आपकी धरी की धरी रह गई है जी। वो मेरे जो कुछ कप्तान दोस्त थे दहरी है, तो वो कहते आए तुम लोग क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा समझ में आया, सुभान अल्लाह सखराना, चलाओ उड़ाओ हाथ अपने आप। तो अल्लाह की शान है वो बंदे को किस तरह सिखाना चाहता है। और आई थिंक वी आर एट द, मैंने कहा ना बिल्कुल कस्प पे इस वक्त हैं, और सारी दुनिया की नजरें हमसे हट गई हैं। वी आर अंडर अ स्मोक स्क्रीन। हमें ना इंडिया देख रहा है, ना इजराइल देख रहा है, ना अमेरिका देख रहा है, ना ईरान देख रहा है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन वी हैव अ गुड गवर्नमेंट। इमरान भी अच्छे आदमी हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा अपने मिनिस्टर सही कर लें तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे वो। और वो अगर आप आर्मी वाले उनको करने देंगे तो वो कर सके, अगर अच्छे लोगों को ला सके अपने साथ, तो होपफुली आई थिंक ही हैज द राइट माइंड, राइट हार्ट उसका है। हम यहाँ एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर्स ला रहे हैं जी, अभी हमें हम गवर्नमेंट के साथ नहीं इन्वॉल्व हो रहे। Aziz sir, if you allow me, I have a question from you. Sorry, we are single जी sorry, बताओ जी। Yeah, I have one question from Aziz sir. We have now enormous number of universities in Pakistan. बहुत सारी universities आ गई हैं. But how these universities can be used as the innovative engines for these entrepreneurs? ये startups के लिए कैसे use हो सकती हैं effectively, more specifically? देखिए, इनके पास ऑलरेडी ऑरिक्स हैं। आज से कोई 8 साल पहले हमने ऑरिक्स बनाए थे, उसकी पॉलिसी लिखी थी, उनको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी लिखी थी उनको, फिर ऑरिक्स बनाए, और फिर हमने उनके बाकायदा, आई पर्सनली ट्रेन द डायरेक्टर्स ऑफ ऑरिक्स एंड मैनेजर ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स, जिसमें सारे PhD थे, चेयरमैन थे, सारे लोग थे। जो उस वक्त भी मैंने बात कही थी, आज फिर मैं बात करूंगा। सॉरी, मैं 3-4 साल बाहर रहा तो इसलिए थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हुई हैं, मैं शामिल नहीं हो सका। हर आदमी अपनी अपनी बांसुरी बजा रहा है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी को, अभी नारोवाल के नए VC आए, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, तो उनका फ़ोन आया कि यार मैं आ गया हूँ मोरक्को से, यूनिडो से, अब मैं नारोवाल में हूँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। तो मैंने कहा आपका तो दूध मशहूर है। कहना हाँ जी, दूध बहुत मशहूर है। मैंने कहा पनीर बनाओ, पनीर बेचो, स्टार्ट होम बिजनेस, पनीर का बिजनेस करो, ठीक है। अच्छा, वो बॉर्डर लाइन के करीब इलाका है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी जाते हैं। दिस इज अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ की लोकल छोटी SME सेक्टर को बनाओ एंड हेल्प देम टू हैव सीरियल्स हैं, आपकी सब्जियां हैं। 2 चीज़ें समझने की यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़रूरत है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे शुड वर्क ऑन देयर लोकल इकोसिस्टम। मैंने सारी ट्रेनिंग यही कराई थी, और उसी दौरान जब मैं मालाकंड यूनिवर्सिटी को मालाकंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रशीद आए हुए थे, डॉक्टर रशीद, जो केमिस्ट्री के चेयरमैन थे, तो उनको जो 5 दिन की ट्रेनिंग हुई, 3rd डे केम एंड सेड किया था, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय इकोसिस्टम डेवलपमेंट। क्योंकि मैंने जब उनको सर्वे कराया उनके इलाके के, कहने लगे यार हम यहाँ से समझिए पुदीने की बोरियाँ $40 में 40 किलो भेज देते हैं, वो कमबख्त सिंगापुर ले जाके उनके पत्ते अलग करते हैं, 5-5 पत्ते पैक करते हैं, $2 में बेचते हैं, तो $40 का जो डब्बा हमारी थाली है, that converts into $5,000. Why can't we do it? Now what they are doing is they have partnered with 2 or 3 major pharmaceutical companies in the UK, and they are researching on flora and fauna, which is good for some cancer research. So now Malakand University is doing that. दूसरा काम उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपना जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं जनरल साहब, वो लैंड कर दिए थे गूगल को और माइक्रोसॉफ्ट को। They have super computer like capability. तो रात को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल डेटा वहाँ डालते हैं और वहाँ से डेटा को आगे भेज देते हैं। सो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को हमें गेयर अप करना पड़ेगा कि आप जहाँ पर हैं, अगर आप कद्दू उगाते हैं तो आप कद्दू के एंजाइम्स प्रिपेयर कीजिए।
There is no shame in working, کیونکہ یہ سارا جو نیچرل چیزیں ہیں یہ اللہ پاک نے آپ کو سیزن آپ کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. My father told me once, I asked him only once کہ آپ انڈیا سے کیوں آ گئے؟ میں تو آ گیا بہت خوش ہوں, 150 روپے لے کے آیا تھا, اور اب میں ماشاء اللہ تم پانچوں بھائی بہنوں کو شادی کر کے دنیا سے جا رہا ہوں, وی آل ہیپی. مگر یو ہیو بین بورن ہیئر, فائنڈ یور پرپز ان دس کنٹری. دا ڈے یو ول فائنڈ یور پرپز کہ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے, تو پھر آپ MIT کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, آپ ایسے یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں. وی آل نیڈ ٹو فائنڈ آ پرپز ان لائف. If you are born in Bihari, if you are born in Sialkot, if you are born in Ballu Mand, Dash Kuddan, wherever you are born, Allah does not do anything without purpose. Just try to understand that. And you are His best creation. You need to understand, I am His best creation. We all are His best creations. اور یہ ساری بیسٹ کریشن اس وقت جو ہیں کورونا کو مار رہی ہیں. ٹوگیدر وی آر میوٹیٹنگ دیٹ ٹو این ایکسٹینٹ کہ آج پاکستان جو ہے بہت حد تک سیف ہو گیا ہے نا. سو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بہاڑی میں پیدا کیا ہے اور میں نے وہاں یونیورسٹی بنائی ہے, تو آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس یونیورسٹی کا یہاں پہ یہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اب میں ڈاکٹر عطا کے بھی پورا ہم نے بنایا, ایک ان کے لیے بنایا پورا ٹیکنالوجی پارک بنایا, تو کچھ گورے آئے ہوئے تھے, مجھ سے کہنے لگے پروفیسر تھے کہ تمہارے یہاں نالج کا مسئلہ ہے ایجوکیشن کا. میں نے کہا وی ہیو نو پرابلم ود ایجوکیشن. کہنے کیوں؟ میں کہا بھائی ہم we were farming 5,000 years ago. We were cultivating land 12,500 years ago. ہم تو جینیٹکلی اس کام کے لیے بنے ہوئے, تم لوگ تو غاروں میں رہ رہے تھے اس وقت, ہے نا. سو جینیٹکلی 30 جنریشن 50 جنریشن we have been living on the same piece of land. اور بچوں اس بات کو سمجھو, جہاں تم جن علاقوں میں رہ رہے ہو 40 جنریشن سے, تم بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں وہاں پیدا کیا ہے اور تمہارے باپ دادا کی وہاں پہ نال گڑی ہوئی ہے. You have been born for this land, understand that land, understand the product of that land, manpower of that land, اور اس کو پھر آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. تو یونیورسٹیز شوڈ فوکس آن دی نیچرل لے آف لینڈ. کوریا چلے جائیں, جاپان چلے جائیں, وہاں پہ وہ یونیورسٹیز کے سراؤنڈنگ میں کام کرتے ہیں. اچھا اب آگے کہ اس کو ماڈرنائز کیسے کریں. جان صاحب وہ ایریا آپ کا ہے, ہمارا ہے. جب میں KRL کے لوگوں کو ٹرین کر رہا تھا تو آئی کیم ٹو نو کہ دے ہیو دا بیسٹ سیمولیشن سافٹ ویئر. بیکاز ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ میں کام کرنے کے لیے آپ کو پلمبنگ کرنا پڑتی ہے, وائرنگ کرنا پڑتی ہے. اس کا ہم نے خود سافٹ ویئر بنایا. جنرل صاحب نے بتایا کہ میں نے کمپیوٹر بنایا, تو سیمولیشن سافٹ ویئر ہم نے خود بنایا. تو میں نے ان سے کہا کہ یار اگر سیمولیشن سافٹ ویئر کو آپ ہر ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے اندر انٹیگریٹ کرو اور وہاں کے بچوں کو اس پہ ٹرین کرو, تو اگر تو پاکستان میں کام کریں گے تو ان کا اسٹینڈرڈ آف جو ہوگا ورکنگ ان پریکٹس بالکل مختلف ہوگا. اور جب یہ باہر انشاءاللہ جائیں گے, تو اس وقت آپ کا لیبر جا کے ذلیل ہوتا ہے $700 پہ, ٹھیک ہے. پھر وہ جوائن کرے گا, جب اس پہ لگا ہوگا جی ٹرینڈ بائی KRL نیوکلیئر پاور پلانٹ ٹریننگ ووکیشنل ٹریننگ فیسلٹی, دے ول گیٹ $2,500. تو آٹومیٹکلی آپ کو جو $22,000 آ رہے ہیں وہ $45,000 سے $50,000 ہو جائیں گے انفراسٹ کے اندر. اور لوکلی بھی آپ کی جو فیکٹریز ہیں, انڈسٹری ہے, اٹ ول ورک پراپرلی. تو ہمارے پاس, میں نے جیسے جان صاحب نے کہا نا شروع میں, I 100% agree with him کہ we have everything, we have the technology, but focus کیا ہے؟ فوکس یہی ہے کہ ابھی بھی جو لاسٹ ویک صدر صاحب کی میٹنگ تھی اس میں فواد چودھری صاحب تھے اور اس میں امین الحق صاحب تھے, تو بات ساری یہ ہوتی. میں کہا آپ لوگ سب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یار, 3 کروڑ آدمی جو ہے فارغ کر رہا ہے اس وقت, اسے ہم کمی کہتے ہیں. کراچی میں کسان, وہاں کوئی کسان کہتا ہے, آپ اس کے لیے سوچتے ہی نہیں ہیں. آپ سوچتے نہیں اس کو تو 6,000 تنخواہ نہیں ملنی چاہیے, 20,000 روپے ملتے ہیں تو بہت ملتے ہیں. کراچی آپ آئیے, 2 کروڑ آدمی باہر سے آیا ہوا ہے, بیکاز میرے گھر میں 2 پٹھان ہیں, ایک سرائکی ہے, ایک آپ کے سندھی ہے. دے کم دیر بیکاز دے گیٹ 20,000-25,000 روپیز. اب وڈیرا از ناٹ ولنگ ٹو گیو دیٹ منی ٹو دیم. So we need to harmonize, we need to help our local people. اور جان صاحب جب تک کہ انڈسٹریز ہم کامن ایریاز میں نہیں بنائیں گے اور لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے, جب تک ایسے ہی جب تک ہم اپنے لوگوں کا خود استحصال کرتے رہیں گے. اینڈ آرمی کین پلے اے گریٹ رول. آپ کے 5 لاکھ آدمی انہیں ٹرین کریں, اس میں آپ سب سے بڑا کام ہی ہو جائے گا کہ آپ کا مڈل مین مار دیا جائے گا. وہ ریٹائرڈ حوالدار سے بدماشی نہیں کرے گا. When these 5 لاکھ ریٹائرڈ حوالدار 50 لاکھ عام آدمی کے ساتھ کام کریں گے, you are creating a whole new business model. ابھی جو پرابلم ہے, سندھ میں گیا کام کرنے کے لیے, یار جو میں 100 روپے کا ٹماٹر خرید رہا ہوں
वहाँ वो कमबख्त उनसे 200 रुपये 2 रुपये का लेते हैं, 5 रुपये का लेते हैं। तो जिस कौम में इतना इस्तेसाल हो लोगों का, और हम देख रहे हैं, हम जा के देख रहे हैं लोगों को। अभी मैंने डिबेटिन के भी मेरे जनरल से बात की, जब मैं गया वहाँ पे, मैं कहा हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरे सामने दोस्तों ने फार्म बनाए मातली वाला में, वहाँ लोग जो है कुत्ता मर जाता है उसको खाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव मीट टू ईट। सो पाकिस्तानी जो हमारी जो इंटेलिजेंसिया है, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, हम जैसे लोग पढ़े लिखे हैं, अब हमें सोचना पड़ेगा अपने आम आदमी के लिए। एंड वी नीड टू थिंक हाउ द कॉमन मैन, जो कि आपका 17 करोड़ की आवाम है, आप यकीन मानिए सिर्फ आप ये सोचना कि 17 करोड़ आवाम जो है, इसको हमें 1 लाख रुपए महीना पे लेके आना है, आपका टारगेट भी डबल हो जाएगा, $1 ट्रिलियन हो जाएगा। Unless you don't think the university, आपने बेटा पूछा था बख्तावर कि यूनिवर्सिटीज क्या करें। Universities need to think about how to create economies in their region which are worth $100 billion or $20 billion. When you start thinking $20 billion, तो you look at गंवार का दाना as an enzyme. उसे आप कन्वर्ट करेंगे into enzyme। अभी आप क्या करते हैं, उसको बेच देते हो 5 रुपये किलो के ऊपर, वो 20 का बेचता है आड़ती, 50 का मैं खरीदता हूँ, 100 का कोई और खरीदता है। आप कहेंगे जी इसी एंजाइम, इसी 10 किलो के इसको हमें कन्वर्ट करना इनटू एंजाइम के अंदर। तो एवरी यूनिवर्सिटी मस्ट थिंक अबाउट द इकोसिस्टम, build their technology and knowledge base on the ecosystem, and there should be only one thing that they should be assessed at. My university will take our local area GDP from $500 to $10,000 to $1,000 in the next 5 years. Unless you do not translate it into dollars and cents, है ना, ये नहीं कि अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी है भाई, तो अमेरिका में भी है, इथियोपिया में भी है। जो लोग अपने लोगों के लिए नहीं सोचते हैं, जो कौमें अपनी कौमों के लिए नहीं सोचती हैं, they were always ruled by others. You read that book, How Nations Fail, and you will see that every nation which has 2 stratas, अमीर लोग और गरीब लोग, वो आते हैं अमीरों को साफ करते हैं, गरीब वैसे ही फंसा हुआ है, वो पिसता रहता है। तो बहरहाल ये आपके छोटे सवाल का बहुत लंबा जवाब है कि यूनिवर्सिटीज विल हैव टू लुक एट द इकोसिस्टम, दे विल हैव टू बिल्ड द एजुकेशनल मॉडल, बिजनेस मॉडल इन इकोसिस्टम, एंड दे विल हैव टू मेक श्योर कि मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ वहाँ का कितना इस वक्त जीडीपी कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, उसको मुझे 3 गुना अगले 5 साल में कैसे करना। आप इस पर काम शुरू कीजिए, पीछे से आपके लिए आएगी मदद इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करेगा, एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। बख्तावर के इस पॉइंट ये जो 2000 नहीं है, एक्चुअली 3000 है। 3,000 PhDs are jobless in Pakistan at the moment, and I know a lot of my colleagues who are going to come back to Pakistan in the next year, having degrees in like PhDs, postdocs. Unka future kya hai? What is the government doing? What is the HSC doing? And what are the ORICs doing? और personal level के ऊपर entrepreneurs क्या कर रहे हैं? तो उनका एक डेटाबेस बना दो, मेक अ वेबसाइट, ठीक है, और उन सबके नाम पते ले लो, ठीक है, एंड गिव मी द एक्सेस, ठीक है, सबका बंदोबस्त हो जाएगा। वाओ, ठीक है, जब इस मुल्क सबका बंदोबस्त हो जाएगा, देयर इज एम्पल ऑफ, मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा, आई हैव वर्क विद ऑल द सेक्टर्स एंड आई एम आल्सो सिटिंग ऑन FPCCI एज द चेयरमैन ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं 1.5 साल से अब मैं चलने फिरने वाला हुआ हूँ, जूते पहन रहा हूँ, आ जा रहा हूँ, पहली बार इस्लामाबाद आया आफ्टर 4 years, ठीक है, तो आई एम नाउ मूविंग अराउंड। 3000 आदमी का मसला ही नहीं है। आपसे एक काम करो, आप दोनों यंग हो, आप उनसे कोई वेबसाइट है, ठीक है, और एक हमारा अल्लाह बाबा है, अली बाबा नहीं है, वो कह रहा अपने नाम पर दे दो, नौकरी हम बंदोबस्त करेंगे, ठीक है। तो यू मेक सर, डू यू बिलीव कि जो PhD हमारे पास आएंगे उनके कैलिबर की होगी रिसर्च जो हम एक्चुअली इनोवेट करना चाहते हैं? बिकॉज जब आप बाहर की यूनिवर्सिटी से रिसर्च करके आते हैं, वी डोंट हैव द रिसर्च फैसिलिटीज, इवन इफ आई टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। सो हमारे पास तो वो इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है, हमारे पास वो माइक्रोस्कोप्स नहीं है, हमारे पास वो लैब्स नहीं है जहाँ पे रिसर्च हो सकती है, जिसको आगे फर्दर हम स्टूडेंट्स को यहीं पे ट्रेन करना शुरू कर दें। देखो बेटा, 2 चीजें हैं जो मैं ज़्यादातर PhDs को, काफ़ियों को मैंने कन्वर्ट किया बैक टू पाकिस्तान। जैसे यही डॉक्टर रशीद थे, अब ही वाज डूइंग रिसर्च विद ग्लासगो यूनिवर्सिटी, यहाँ से पढ़ के आए थे। होता है क्या, PhDs पढ़ के आते हैं, ठीक है, अच्छा, हर आदमी चाहता है कि अब मैं PhD हो गया हूँ तो मैं पाकिस्तान का दामाद हो गया हूँ, ठीक है, अब मुझे तनख्वाह मिले, ये मिले, चलो जी मिल गई आपको।
اب وہ داماد جی کچھ کام بھی نہیں کرنا چاہتے. ان سے میں نے رشید صاحب, اب آپ کبھی ان کو بلائیے گا, ان کو بھی انٹرویو کیجیے گا, تو ان سے جب یہ کہا تو اب وہ کام اچھا ہوتا ہے کیا, پی ایچ ڈی آیا, اس کے اس پی ایچ ڈی نے پکڑ لیا, اب وہ اس سے ناسا کے ٹائرز کے لیے ربر بنوا رہا ہے نا, اور یہاں پہ آپ کے پاس سائیکل کا ٹائر نہیں ہے. سو میں نے کہا جب تک رشید صاحب آپ اپنے علاقے میں, اچھا پہلی چیز کیمسٹری کے لیے, لوکل پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی نہیں چاہیے. دیکھو بختاور, آپ نے اپنے قوم کو, جن کو کھانا نہیں مل رہا ہے, جن کو کپڑے نہیں مل رہے ہیں, آپ نے ان کے لیے پروڈکٹ بنانی ہے. میں نے گجرانوالہ کے بچوں کو کھانے پینے کے شوقین تو تھے, تو ایک پروجیکٹ تھا, میں نے دیا کہ تم ان کے لیے گرینولا بار بناؤ. ٹھیک ہے, گرینولا بار آتا ہے 62 روپے کا, 70 روپے کا, 80 روپے کا, جو میرے بچے کھاتے ہیں, آپ لوگ کھاتے ہوں گے, لیکن ایک غریب آدمی نہیں کھا سکتا. تو میں نے کہا یار تمہارے سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں سارا ملتا ہے. یو نو واٹ, لیب میں گئے اور انہوں نے 7 روپے کا گرینولا بار بنایا. آپ اسے لمبی پروڈکشن پہ لے کے جاؤ, آپ اسے 3 روپے میں بنا سکتے ہو, 5 روپے میں بنا سکتے ہو. اب آپ یہ سوچو کہ جس آدمی کے 5 بچے ہیں, وہ صبح اسکول جاتے ہیں, یو کانٹ فیڈ دیم ویل, وہ اگر 20 روپے میں اس کو 5 بار مل جائیں گے, ٹھیک ہے. سوری اظہر صاحب, آپ کی آواز میری طرف, اظہر صاحب سوری اظہر صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی. آپ کیا بنوا رہے ہیں, یہ 5 روپے میں کیا چیز بنی؟ ہاں, تو جو 62 روپیز کا گرینولا بار تھا, اچھا ٹھیک ہے, تو انہوں نے 7 روپے بنایا. پھر میں نے کہا میں آپ پہ ایک اور لطیفہ سناتا ہوں کہ جب بن گیا تو کہنے لگا سر یہ سارے فلیور جو ہیں نا, یہ اسٹرابری ہے, ونیلا, تسی کی کرا. تو میں نے کہا تم پایا بنا دو فلیور, تم چڑا فلیور بنا. کہنے لگا دیٹس اے گریٹ آئیڈیا, بن سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں بن سکتا یار, گجرانوال میں کیا چیز نہیں بن سکتی, یعنی کہ فرام انجینئرنگ سے لے کے چڑا ہر چیز ملتی وہاں پر, ہے نا. تو you need to inculcate in their mind first of all local entrepreneurs اور لوکل ایکو سسٹمس کی تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن دیر شوڈ بی اے پوائنٹ جہاں ہم ٹیکنالوجی اور انوویشن کی بھی بات کر رہے ہیں. سو اف یو ٹاک اباؤٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان پرٹیکولر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. میری بات سنو, کبھی گئی ہو غریب علاقوں میں؟ چل وزٹ تو ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی. میرے ساتھ چلو, میں رہا ہوں نا جا کے. میں ابھی سندھ میں جب میں نے کام کیا ہے تو میں سن کے علاقے میں گیا ہوں, جی ایم سید کے, and I was there for 2 days and I lived in a mud hole. تو میں اندازہ ہے لوگ یہاں کیسے رہتے, حد بے غیرتی کیا. They live in a mud hole, 6 by 6 by 6 by 8 کا گھر, اس میں ایک ماں باپ 2 بچے رہ رہے ہیں. کھانا کیا کھا رہے ہیں, مٹی کھاتے ہیں وہ. Who the hell needs artificial intelligence یار, who needs آپ کے ہائی فائی راکٹس. راکٹ انہوں نے بہت بنا لی ہمارے فوجیوں نے, بنانا دو ان کو, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, رہنے دو. ابھی ہمیں جو بنانا ہے وہ عام آدمی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ان کے لیے کپڑے ہیں, ان کے لیے ایجوکیشن ہے. میں روٹری کے اندر ہوں 25 سال سے. سیلاب آئے کراچی میں, 5 لاکھ آدمی آئے کراچی میں, ان میں ہم نے 8,000 عورتوں کو ٹرین کیا. صرف 3 مہینے ہم نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا. یو نو واٹ دے سیڈ, کہنا سائیں ہم کو تو پتہ ہی تھا کہ بچے کو باتھ روم لے جانے کے بعد ہاتھ دھونے کی ضرورت ہوتی ہے. Oh my God. Our people need basic hygiene, beta. We need hygiene. They need food. The biggest thing we need in this country is self-respect. میں انٹرپرینورشپ پڑھاتا ہوں. انٹرپرینورشپ کے 6 ڈائمینشنز ہوتے ہیں. ان 6 ڈائمینشنز میں ایک ہوتا ہے پاور سیکٹر. پاور سیکٹر میں یہ ہوتا ہے ڈسٹینس کے اندر کہ قوموں کے اندر بڑا آدمی چھوٹا آدمی ایگری کر لیتا ہے کہ آپ میرے جوتے ماریں گے, میں جوتے کھاؤں گا. تو there is a proper agreement in that. کوئی ظلم نہیں کر رہا. دے ایگری کہ یہ وڈیرا ہے, یہ ہمیں اٹھا کے لے سکتا ہے, ہمیں مار سکتا ہے. جو پہلے پنجاب میں تھا وائرس کے اندر, پنجاب تو بہت ریشنلائز ہو گیا, لیکن سندھ میں, کے پی کے میں اب نہیں ہے, بلوچستان اور سندھ میں ابھی بھی ہے. تو وی نیڈ, قومیں اس وقت آگے بڑھتی ہیں جب دے گین سیلف رسپیکٹ. آپ کی آرم فورسز ہے, اس میں سیلف رسپیکٹ ہے, اسے آپ ہاتھ لگا کے دکھا دیں. ٹھیک ہے, ایک فوجی کو آپ ہاتھ دکھا دیں, آپ ڈپٹی کمشنر ہوں گے, وہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. اور یہاں پہ 50 آدمی کو کھڑا کر کے آپ کاروکاری کے نام پہ مار دیں, nobody would do anything. So first of all, we the educated need to know what is self-esteem. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نا آنے کے بعد ان سے کہا گیا تھا غریبوں کے ساتھ 13 سال تک جھگ مارتے رہو.
جب انہوں نے غریبوں کے ساتھ کام کیا, اور اس دوران میں ایک قرآن شریف کی سورہ مبارکہ ہے ابسا, وہ ایک اللہ نے کہا کہ یا نبی ایک اندھا مفلس نابینا تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کو جھڑک دیا, اور تم امیروں کو اسلام پھیلانے میں لگے ہوئے ہو. If we only subscribe to this آیا اپنے گھروں میں لکھ کے لگا لینا, ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمارے نوکروں سے اور یونین سے اچھا ہو جائے گا. The reason we have been sent to this world as a Muslim is to promote harmony, humanity, ٹھیک ہے. اور ہمیں لوگوں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ایجوکیشن تھی, آپ نے کیا کیا, آپ نے کتنے لاکھ لوگوں کو فائدہ کیا, آپ اپنے کمانے کے لیے تو آپ نے یہ کیا, 5 کمپنیاں کھولی, آپ نے یہ بنا دیا. تو یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یو نیڈ ناؤ گو بیک ٹو دا لینڈ. اچھا جو پی ایچ ڈیز پڑھ کے آ رہے ہیں, 3000 پڑھ کے آ رہے ہیں, اگر وہ اچھے کھانے کی پینے کی چیزیں بنانا شروع کر دیں گے جس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. کٹنگ ایج آپ کے آلریڈی ڈیفینس سیکٹر میں بہت کام ہو رہا ہے, اتنا کام ہو رہا ہے کہ آپ کے تصور سے باہر ہے. جنرل صاحب اس کو واؤچ کریں گے. We have one sector which is doing tremendous work. یار آپ جہاز راکٹ لے جاتے ہو واپس لے کے آتے ہو, آسان کام نہیں ہے. آپ ذرا کسی راکٹ سائنٹسٹ سے پوچھیں کہ انہیں کتنا وقت لگا ہے to make that thing happen. I met them, I worked with them. So we have some. اب اس brilliance کو جنرل صاحب ہم نے یہ سوچنا ہے بیٹھ کے ہے کہ وہ جو ہمارے پاس جینی ہے اپنے ریسرچ کا, ڈیفینس سیکٹر کا, اس کو ہم نے کیسے باہر لے کے آنا. اور وہ میں آپ اور لوگ مل کے بیٹھ کے سوچ کے کام کریں انشاءاللہ. آئی تھنک جو پی ایچ ڈیز باہر سے آ رہے ہیں, بیٹا میں آپ کا جواب ہی دے رہا ہوں افتاور, کہ ان 3000 پی ایچ ڈیز کو ہم بڑا کنوینئنٹلی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیفینس سیکٹر سے, while we are doing all the research for the benefit of the common man. And the reason is not to do only justice for Islam. اس کے لیے یہ اگر کامن مین آپ کا کھانے پینے والا ہو گیا, 22 کروڑ کی عوام کی اگر پر کیپٹا 3000 ہے, تو we have crossed $1 trillion. So we have to think in terms of how to create economy, sustenance, and سب سے بڑی چیز سیلف ریسپیکٹ. جب سیدنا عمر جب لے کر گئے تھے ایران فوجوں کو نا, تو پارشینز نے کہا تھا کہ یہ کیا کیا محمد نے کہ اتنی جاہل قوم کو اتنا سوفسٹیکیٹ بنا دیا. اور اس کی وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن پہ فوکس کیا, اور 5 کورسز تھے ان کے, جس میں باٹنی زوالوجی اس زمانے کا تھا, کیمسٹری تھی اس زمانے کی تھی, میتھمیٹکس تھا اس زمانے کا تھا, اور ایک سبجیکٹ تھا فقہ کا, ٹھیک ہے, اور 2 تھے فزیکل ٹریننگ کے. اچھا, اور ایک جو سب سے سرپرائزنگ سبق تھا کہ ہر مسلمان بچے کو ایک فارن لینگویج پڑھنا پڑتی تھی. اس کا بینیفٹ کیا ہوا, جب مسلمان تیار ہوئے 15 سال رسول کے زمانے میں, 10 سال پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں, اور جب وہ مسلمان لینگویجز پڑھ گئے, وہ ہسٹری پڑھ گئے, وہ ٹیکنالوجی پڑھ گئے اس زمانے کی, تو جب انہوں نے جا کے روم پہ حملہ کیا یا ایران پہ کیا یا شام پہ کیا, they did not burn the libraries because now the educated Muslim was going there. ہے نا, آج کل دیکھو وہ افغانستان میں بیوقوفوں نے سارے بت اڑا دیے, ایڈیٹس, ٹھیک ہے, اور وہ جا کے لائبریریز چلا دی. Knowledge is meant for everyone. I have convinced the Maulvis کہ آپ ویدا کے اسکرپچرز پڑھیں تو باخدا ایسا لگتا ہے آپ پڑھ رہے ہیں قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. The scriptures are similar to Quran. If you just communicate properly the language of Quran to other religions, they will understand. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیلف رسپیکٹ نہیں ڈیولپ کریں گے اپنے لوگوں میں, ٹھیک ہے نا, وہ کیسے ہوگا, آپ انہیں ایجوکیٹ کریں. ایجوکیٹ کرنا بہت آسان ہے, آپ آئی پیڈ کے ذریعے یا اس کے ذریعے کر سکتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے. ہمارے پاس بہت اچھے انسٹیٹیوشن, ایک انسٹیٹیوشن ہمارا ہے جو کہلاتا ہے آپ کے اسکولس کا ہے, وہ ہے انفارمل اسکول, انفارمل ایجوکیشن اسکول ہے. یو نو وہاں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں, 50 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. کون پڑھا رہا ہے, خالہ, مامیاں, نانیاں, دادیاں پڑھا رہی ہیں. کریکلم ان کا گورنمنٹ ان کو دیا ہوا, ٹھیک ہے. ونڈرفل اسکول. اب بھائی یونیورسٹی نے کام کرنا ہے تو اس علاقے کے ساتھ جائے کام کرے, ان کے ساتھ ان کے کام کرے, ان کے کریکلم کو ڈیولپ کرے, اور پاکستان میں جا کے گلی دیہات محلوں میں آپ پوری ایجوکیشن جو ہے ان کو میٹرک تک کی وہ 3 سال میں دے سکتے ہیں. حضرت صاحب میں آپ بڑے خوش ہوں گے سن کے کہ ہمارا ایک انوویٹیو آئیڈیا ہے, اس کا ہمارا موٹو ہے ایجوکیشن فار ایوری ون ایٹ آلموسٹ زیرو کاسٹ, ایٹ آلموسٹ زیرو کاسٹ, اینڈ وی وانٹ ٹو اسپریڈ اٹ فرام سیاچن ڈاؤن ٹو گوادر, اور وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے.
तो thank you very much. मैं से भी पूछना टाइम मेरे ख्याल में हो गया मेरा, क्योंकि मैं तो 3 दिन बोल सकता हूँ जनरल साहब. नहीं, वो आप 3 दिन बोल सकते हैं, मैं 5 दिन बोल सकता हूँ. 8 दिन तो हम ही ले लेंगे, फिर ये बाकी क्या बोलेंगे 2 बच्चे जो. तो thank you very much, Imran. Over to you. Sir, sorry, we have a second session lined up और वो second speaker भी waiting room में. So thank you very much, Sir Azhar. ये तो हम पूरा एक week इस पे बात कर सकते हैं. We can go on, and this is just the beginning of our interaction. तो हम तो एक community build कर रहे हैं जिसमें एक side पे हम आप जैसे experts को ला रहे हैं और दूसरी side पे innovators पे. हमने तो we just the matchmakers और magic automatically होगा. So hope to see you very soon inshallah as well. और बहुत सारे अभी exciting. Thank you very much, Azhar Sahab. It was a pleasure listening to you. Thank you very much, all of you. Thank you so much. Thank you. Pleasure and Thank honor, you. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.